کے لیے الگ ہوتے ہیں، جس کے سائنس کا ایشو اس کے الگ ہیں، جس کو لقوہ خدا نخواستہ سے پڑ گیا اس کے الگ ہیں، جس کی داڑھ میں درد تکلیف نہیں کری اس کے الگ ہے، کانوں کا ایشوز بن گیا اس کے الگ ہے، مائیگرین کے لیے الگ ہے، ڈپریشن ٹینشن کے الگ ہے، اور جو ہے سر کے بال ٹوٹ رہے ہیں، گنج پن آ رہا ہے اس کے لیے الگ ہیں، ہارٹ کے الگ ہیں، شولڈرس کے الگ ہیں، تھائی کے الگ ہیں، بیلی کے الگ ہیں، یہ پاؤں پہ الگ ہیں، ہر جگہ پر ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں، پوری باڈی پر 143 پوائنٹس موجود ہیں اس کے۔ ہم سب ایک طرف تو الحجامہ جو ہے وہ سنت نبوی ہے اور تمام امراض کا علاج اس میں ممکن ہے، کیا جادو ٹونے کا اور یہ دم درود کا بھی اس میں علاج ہے؟ جس بندے پہ جادو ہو جائے یا جس پہ کوئی اس طرح کی چیز الٹی ہو یا کوئی ذہنی طور پہ وہ اس طرح کا بن گیا ہو، تو کیا پاسبل ہے اس میں اس کا علاج؟ یہ بڑا اچھا کوشچن کیا ماشاءاللہ، روحانی اعتبار سے جو میری مائیں بہن بیٹیاں سن رہی ہیں، جو احباب سن رہے ہیں، اکثر لوگ ڈرتے ہیں جی میرے پر جادو ہو گیا، مجھ پر نظر ہو گئی۔ اس سے پہلے حدیث سنیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر الحجامہ کروایا۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطب النبوی پیج نمبر 146 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معوذتین جو آخر میں 2 صورتیں آئی تھی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ دونوں کے مجموعی آیات 11 ہیں۔ سورۃ فلق کی 5 آیات ہیں، سورۃ ناس کی 6 آیات ہیں، ٹوٹل ہوگی 11 آیات۔ اسی طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر الحجامہ کروایا بلیک میجک کے لیے، جادو کے لیے۔ جادو سحر ہو، نظر بد ہو، اس کی وجہ سے آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، اس حوالے سے جو پیشنٹ تشریف لائیں، ایون کہ جنات تک کا اگر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عجیب سے گھر میں کنڈیشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے پیشنٹ بھی لائے ہیں، ایپیلیپسی کے پیشنٹ بھی تشریف لے کے آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ایپیلیپسی یعنی مرگی کی ٹیڑھا ہو جانا اور بہت سی کنڈیشنز پہ معاملہ پیش ہو جانے، اس پہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں دیکھا، الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ان کو بھی اس میں شفا رکھی۔ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا الحجامہ کا معنی سک کرنا، چوسنا، جیسے ہی کٹس لگتے ٹاکسنز تو نکلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اثرات جو ہماری باڈی میں بلیک میجک کے ہوتے ہیں، ہوائی چیزوں کے ہوتے ہیں، نظر بد کے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا شیطان ہماری باڈی میں اس طرح چل رہا ہے جس طرح خون بلڈ چل رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ نکلتا ہے، بلڈ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اثرات بھی باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حافظ عبید الرحمن صاحب، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حجامہ کی ایک مدت ہے، تو کیا اس کی کوئی طویل مدت ہے یا کچھ دنوں میں یہ کروانا پڑتا ہے؟ اس کی کیا شیڈول کیا ہے؟ جی بہت اہم سوال انہوں نے کیا شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ میں عرض کروں کہ حدیث شریف میں تو یہ ملتا ہے کہ امی عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سرما لگاتے تھے اور ہر مہینے الحجامہ کرواتے تھے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک یہ حدیث میں یہ کہ آپ فرمایا جس نے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو الحجامہ کروایا اس نے ہر مرض سے شفا پائی۔ لیکن یہ ہر مرض وہ ہے پیشنٹ جو کیور ہیں، جو شفایاب ہیں، یہ قبل از وقت جب ہم کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، وہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں جو قبل از وقت ڈیزیز پیدا ہونے والی ہوتی امراض، یہ ان کو بھی کیور کر کے باہر نکال لیتا الحجامہ۔ پیشنٹس کی کنڈیشن پر کرتے ہیں، بعض پیشنٹ تشریف آتے ہیں، بعض پیشنٹ کو پورے ورلڈ کے اندر واحد الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ معالج ہیں، واحد ہم لوگ وہ ہیں جن کی ہم روزانہ کرتے ہیں۔ بہت سے سینکڑوں پیشنٹس کے میرے پاس شاہ صاحب اس وقت میں لسٹ موجود ہے، جن پیشنٹس کو میں نے 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ویکس، 5 ویکس، 1 منتھ تک روزانہ الحجامہ کیا۔ ان کے ایشوز ہی اس قسم کے تھے، ٹاکسنس نکلتے ہیں، بال لوگ ڈرتے ہیں، بڑا نکلنے سے بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے، جو ہے ہارمونس کم ہو جاتے ہیں، ایچ پی لیول کم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اس اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹاکسنز ہوتے ہیں، گندے وائرس ہوتے ہیں، گندا مواد ہوتا ہے، یہ جسٹ وہی باہر نکلتا ہے۔ اس پر بھی معالج آپ کو طے کرتے ہیں کہ آپ نے ویک کے بعد آنا ہے، ویک میں 2 بار آنا ہے یا روزانہ آنا ہے، یا 3 to 5 ویکس جیسے ہم بتاتے ہیں 3 to 5 ویکس کروانا چاہیے۔ حافظ صاحب، یہ طریقہ علاج سستا ہے یا مہنگا ہے؟ کیا عام آدمی کی قوت خرید میں ہے؟ اور کیا آپ مستحق افراد کو بھی کوئی کنسیشن یا ان کا کوئی فری کرنے کا کوئی سسٹم رکھا ہوا ہے آپ نے؟ بہت شکریہ، آپ بڑا اچھا سوال کیا۔ ہمارے ہاں ABCD لیول ہیں، 4 قسم کی کیٹیگریز ہمارے موجود ہوتی ہیں۔ A لیول میں وہ ہیں جن سے ہم نے مکمل فیس چارج کرتے ہیں، B لیول میں وہ ہے جس میں ہم ہاف کر دیتے ہیں، C لیول میں ہے اس پہ 1/3 کر دیتے ہیں، اور D لیول میں یہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو بالکل مستحق ہیں، جو بالکل پے نہیں کر سکتے، اور ان کے جو گھر ہیں بالکل رینٹس پر ہیں اور ان کے اتنا مخصوص بجٹس ہے جس پہ وہ اپنا گھر گزارا بھی چلا نہیں پاتے، تو الحمدللہ رب، وہ لیڈیز ہیں وہ جینٹس ہوں، ان کے لیے ہمارے پاس پورا ہفتہ پورا مہینہ فری علاج ہوتا ہے۔
माशाल्लाह। आप तशरीफ़ जब भी लाएँ, तशरीफ़ लाएँ, हमारी खिदमत इंशाल्लाह हाजिर अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा दराज से 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ऐसे अमराज, ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल वो हों, नादार हों, कमज़ोर हों, तो वो तशरीफ़ लाएँ इंशाल्लाह। वो मायूस नहीं होंगे इस बात से कि पैसे नहीं थे हमारे पास और हम तशरीफ़ ले गए हकीम साहब के पास, इन्होंने हमें देखा नहीं, चेक नहीं किया, इलाज नहीं किया। A to Z वही इंस्ट्रूमेंट्स, वही चेकअप, वही कुछ होगा। ये मत समझिएगा कि हमने सर्च के ब्लेड्स में कमी कर दी या कप्स में कमी कर दी, ऐसा नहीं होगा। A to Z अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए उनके इलाज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। जनाब हकीम अबैदुर रहमान की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि अल-हजामा में तमाम अमराज का इलाज मुमकिन है, इवन के कैंसर, ब्लड प्रेशर और हार्ट जैसे भी मुज़ी अमराज का इलाज मुमकिन है। बिलखुसूस जो जादू टोने से मुतासर लोग हैं उनका इलाज भी मुमकिन है, और ख़वातीन के लिए उनके मखसूसा इलाज का भी एहतमाम है, और उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं, नादार हैं, उनके लिए मुफ्त इलाज की सहूलत भी मुयस्सर है। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।